اور اس میں حضرات یہ کیا ہوا، اسے سمجھ آ گئی کہ کیا میری گردن جو وہ میرے جسم کے ساتھ نہیں رہے گی. ایک ہی بات زبان سے کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. سب کو بلا کر فرمایا کہ ہمیں ماننا ہے. اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے ایسی ایک ریت بھی پوری تھی، کہنے یہ اس لیے دیا کہ آپ جب کوئی دشمن غالب آ گیا تو آپ جان لیں. تو انہوں نے ایسے پھٹا ڈال دیا، فرمانے یہ زہر نہیں مارتا، زہر وعدہ مارتا. یہ بھی جب آپ کی نظر میں اللہ آ گئے، یہی وہ بات ہے جو شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کو سجدہ نہ ہو. تو اللہ پاک کی ذات کو سجدہ تو حضور کراتے، پوری کائنات کے مطلب ہو رہے ان شیء یہ سب میں ہم نے بلا کے رہتا اچھی طرح کی تصویر کرتی ہے، تم نہیں سمجھتے. کون ان کا دعانے میں صلاح ہوتا ہر چیز اللہ کی نماز بھی سمجھتی ہے اور تصویر بھی سمجھتی ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک پانی کے اندر پتھر رکھا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا آپ نکالیں اس کو. نکالا کیا حکم ہوا آپ اس پر آسا مارے. جب آپ نے آسا مارا تو ایک مرغ نکلا ہے جس کی چونچ میں سبز گھاس تھی. آپ نے فرمایا تم کب سے جب پیدا ہوئے؟ اس وقت کی اللہ نے 50 یا سننا ہے 50 سال ہو گئے مجھے پیدا ہوئے. تو فرمایا روزی کو کہا اللہ. تو یہ وہ سبق ہے جو روزے میں دیا گیا کہ آپ کو یہ محبت آ جائے کہ حضور میرے ساتھ ہے. حضور دور نہیں میرے ساتھ ہے، میں حضور کے ساتھ ہوں یا حضور میرے ساتھ ہے. یہ ہو گیا رسالت کا تصور. پھر یہ کہنا ہے جس کے ساتھ میں کائنات کو شکر. اگر مسلمان کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں کمزور ہوں، میرے ساتھ محمد الرسول ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، تو ان کو یہ شوق ہوتا ہے. کیونکہ جنت میں جب آدمی شہید جو جنگ بدر میں ہوئے، جنگ احد میں ہوئے، ان کو اللہ عز و جل نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا پروردگار عالم ہمیں جنت مل گئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں حوریں مل گئی، علمان مل گئے، ہر چیز مل گئی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ سب تو، لیکن ہمیں اس میں سکون نہیں ہے. پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف جائیں حضور کے پاس، اور وہ وقت آیا جہاں تیرے نام پر کٹ کے لوگ جو آتے ہیں، جو اس میں نظارہ تھا وہ یہاں نہیں ہے. جنت میں پہنچ کر مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ مقام یار ہے. جنت میں پہنچ کر مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ مقام یار ہے. اس لیے جنت میں جانے کے بعد بھی ان کو دوبارہ عشق مصطفیٰ آتا ہے کہ حضور ملے تو نہ ملے. پھر اللہ کے راہ میں جواب دینا سب سے بڑا قیمتی اور سب سے بڑی اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور ہر آدمی یہ نہیں کرتا. لیکن شہید جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اس بارگاہ میں دوبارہ آتا ہے، وہی کلمہ ہو، وہی لا الہ الا اللہ. یہی اس لیے فرمایا ہے کہ تم سانسوں میں کلمہ رکھو، سانس بار آئے لا الہ، جب سانس بدم ہے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جنگ کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ جب تم جنگ کرو تو ذکر کرو. مثال کے طور پر یہ 65 کی جنگ ہوئی تھی، ہمیں اپنے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ تم لوگ کیا کرو گے؟ قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ آیت اللہ عز و جل نے اس وقت یہ پڑھی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ان کو جلانے کے لیے جلائی گئی. 3 میل تک اس کا وہ گرمی تھی. اللہ عز و جل نے اس آگ کو گلدار بنا کر پھولوں کا ہار گویا ان کے ڈال دیا. وَاتَّخَذَ ابراہیم.
اور کسی نے پوچھا کہ آپ دوبارہ واپس آئے گا؟ فرمانا جو مجھے اس آگ کے اندر نظارہ ہوا وہ بھاگ گئی۔ تو اللہ والوں کی ایک زندگی اللہ والے بنانے کے لیے یہ رمضان شریف کے روزے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ لوگ شہر ہے کہ اللہ کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خزانے میرے پاس، ہر چیز کے خزانے، جیسا کہ آخری وقت میں من پر بہت فرشتہ حضور کے پاس آیا، حضور نے فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ اس نے عرض کی حضور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کے پاس جائے اور حضور کے پاس یہ چابیاں جو ہے پورے خزانوں کی یہ دے دے، لے لے، اور صرف یہ فرمائے کہ جب آپ کا دل چاہے میں آ جاؤں گا۔ آپ کا بغیر اللہ نے کسی کی اجازت نہیں دی، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب میں آپ کو ملنے کا عاشق ہوں، مجھے آپ کی ملاقات کا عشق۔ تو حضور پاس اور فرمایا کہ چابیاں میں لیتی ہیں ہر چیزیں مجھے اللہ ہی چاہیے، رفیق اعلیٰ مجھے اللہ چاہیے، جو تمہیں حکم وہ کرو۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ یہ مہینہ جو ہے بہت ساری یادیں اس میں، اللہ یاد ہے، اللہ کی عظیم یاد ہے، قرآن پاک یاد ہے، پھر یہ وہ 1440 سال پوری تاریخ کو کھول کے دیکھے کہ کس طرح حضور کا ساتھ دیا گیا، کس طرح حضور کے ساتھ وفاداری کی گئی، حضور کی خدمت کس طرح کی گئی، حضور کے اہل بیت کی خدمت ہے، اور اس میں سمجھ آتی ہے کہ اسی طرح پھر یزید نے بھی تو یہی کیا جب حضور کی اولاد کو شہید کر دیا۔ فرعون کو بھی تو حکومت ملی، نمرود کو بھی حکومت، دنیا داری، یہ کوئی دنیا داری ان کو بچا نہیں سکتی اللہ کے عذاب سے۔ قرآن پاک میں فرمایا فرعون کے لیے کسی کی آنسو نہیں گرے، کوئی رویا نہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے، جب ان کا جگر کاٹ کر کے ناک اور کان کاٹ کے ہار بنایا گیا، حضور کو بے ہوش ہو گئے تھے، حضور نے فرمایا سب رونے والوں کے لیے تو رونے، میرے چچا کے لیے رونے والی کوئی ہے، اتنا غم ہوا۔ لیکن جیسا آپ کے بیٹے ابراہیم جب شہید ہوئے تو فرمایا ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں غم ہے، لیکن ہم وہ بات اپنی زبان پر نہیں کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ غم ضرور ہے، لیکن اب اللہ کی آنا ادا پر یہ صبر و شاہ رہنے کے لیے حضور کو ایک اٹھنا ہے کہ مجھے کورس ملتا ہے 29 دن کا، یہ کورس ہے اللہ کی طرف سے بندہ رب بننے کے، اس کے اندر خوف پیدا کریں، اس کے اندر شوق پیدا کریں، اس کے اندر حضور کو عادت سمجھنا، اللہ کو عادت سمجھنا، یہ اس قسم کی ٹریننگ ہے جی آج زمانے میں ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اللہ علیہ پر یہ ہمیشہ طلب فرمایا، اور اس امت کو اللہ پاک اپنے محبوب کی امت عطا فرمایا، اور جس امت کو حضور نے فرمایا میرا اگر ایک امتی بھی جنت سے باہر رہا تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے، اتنی بڑی امت، رب امتی رب امتی رب امتی۔ آخری وقت میں جب حضور کا چہرہ انور کھولا اور دیکھا تو آپ کے ہونٹ مبارک جو وہ ایک رہے تھے، رب امتی رب امتی، محمد محمد پکارا کرو، یوں ساری زندگی گزارا کرو، ہمیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ یہ سمجھنے چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں اللہ اس کے رسول تو ہے، یہ ایمان اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں دشمن جو مرتی کرتے ہیں، جب اللہ اس کے رسول نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہی ٹائم میں نے آپ کو دیا تھا، اس لیے آج سب حضرات یہ پہلے تو آپ کو عید مبارک کے ساتھ کو یہ عید اللہ پاک نے ہمیں حضور کی غلامی میں دیا، ایمان والوں کو، اے ایمان والوں تم کو روزے فارغ، تم سے پہلے لوگ وہ بھی دکھائے گئے، وہ زمانے دکھائے گئے، بہت بڑا مطلب ہے، اس میں کمپیوٹر دکھایا گیا، سارے دکھائے گئے کہ اس زمانے میں آئے،
سب کے پاس آدم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام صحابہ، لیکن تمہارے سامنے رحمت العالمین ہے، تمام سب کا رحمت اللہ عذاب حضور کے ساتھ رہتے۔ اب یہ دور کا بعد عید الفطر 6 تکبیروں کے واجب ہے، یہ آپ اس کی نیت کریں گے اور 7:30 ہوں گے، اس لیے آپ صفحے بنا لیں۔ بہت اچھا کیا، آپ آگے جناب۔